شادی آپ کی لو میرج تھی؟ بالکل، دنیا کو پتہ ہے. اور میں نے آپ کا بات کرنے کا کیا جیسی آپ کی لو سٹوری ہے، ٹھیک ہے، آپ تو مطلب ایک مثال ہیں لوگوں کے لیے ماشاءاللہ، جو جس طریقے سے آپ نے ایک اسٹرگل کی اور 5 سال آپ نے محنت کی دن رات اور اپنے آپ کو ثابت کیا. نیشو بیگم نے جو میں ایک آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ بیٹا کچھ بن کے دکھاؤ اور پھر آؤ. تو آپ کو اس ٹائم پہ محبت کرنے سے پہلے سوچا نہیں تھا کہ یار اتنی بڑے گھر کی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں تو کوئی اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، فیل کیوں ہوں گا؟ نہیں، ویسے ڈر نہیں تھا کہ میں فلموں میں فیل نہیں ہوا تو میں شادی میں کیوں فیل ہو جاؤں گا؟ نہیں، ڈر ور کی کیا بات ہے. دیکھیں، پیار جو ہے نا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، پیار ہو جاتا ہے. اور پیار کیا ہوتا ہے، پیار عادت ہو جاتی ہے. ہم نے اتنا اکٹھا کام کیا، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی. 30 کے قریب آپ نے شاید موویز کی ہیں نا ساتھ میں؟ زیادہ کی ہیں. اچھا. تو مطلب صبح اٹھ کے پہلی فلم ان کے ساتھ شوٹنگ کرنی، دوسرے سیٹ پہ جانا، پھر ہم اکٹھے ہیں. تیسرے سیٹ پہ رات کو گئے تو اس پہ پھر اکٹھے ہیں. اچھا. تو ایک عادت ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کی کچھ عادتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. انہیں مجھ میں کوئی عادتیں اچھی لگیں، میں نے اظہار کیا تو انہوں نے سوچا، پھر ان کو میری کچھ عادتیں اچھی لگیں تو پھر انہوں نے کہا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے فیملی میں بڑا فرق ہے، بڑا مشکل ہوگا، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا سارا کچھ. تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا، جڑیں دی بچی نکلی ہے جو ہندکوں میں کہتے ہیں نا. اچھا. اس نے ایسا ایڈجسٹ کیا میری فیملی میں آ کے کہ میرے ماں باپ اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ میری بیگم سے مجھ سے راضی گئے ہیں. ایک تو خوش ہوتا ہے نا، ایک راضی جاتے ہیں. تو اس نے ایسا کیا ہے. میرے ایبٹ آباد میں جب اپنی بیگم کو لے کے جاتا ہوں، سب آگے پیچھے ہوتے ہیں اس کے. ہاں، میں آپ کا ایک ویلاگ دیکھ بھی رہا تھا. بالکل. میرے کزن، میری خالائیں، میرے ماموں، میرے چچا، میرے پھپھی کے بچے، میرے سارے جتنے رشتہ دار ہیں، چھوٹے بڑے، سب وہ بہت تعریف کرتے ہیں. آپ نے اس وقت ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنی اچھی ہوں گی میری فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گی؟ ہم نے 6 سال اکٹھے کام کیا، 6 سال بعد شادی کی ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہم کرتے تھے. اچھا. کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. اس نے کہا میں یہ کروں گی، میں نے کہا یہ بھی میں مینیج کروں گا. یہ وعدے تو سارے کرتے ہیں لیکن بعد میں نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب جو انہوں نے وعدے کیے پورے کیے، جو میں نے کیے وہ پورے ہوئے. کتنا اسٹرگل کیا ان کو حاصل کرنے کے لیے؟ بہت محنت کی میں نے. ان کے میں ٹائٹل رول کر رہا تھا، میں مین رول کر رہا تھا. جب وہ گھر کی شرط لگی تو اس کے لیے مجھے یہ ہوا کہ میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ جو فلم آتی ہے کرو. میری 3 فلمیں ٹائٹل کی مین رول کی لگی ہوئی ہیں. ایک میں تھرڈ پیئر کر رہا ہوں، ایک میں گیسٹ کر رہا ہوں. وہ تھوڑا سا مجھے نقصان ہوا تھا. مجھے پیسے چاہیے، کیریکٹر چوز کرتے ہوئے نہیں چوز نہیں، میں نے کہا پیسے پکڑو. تو اس چکر میں مجھے تیسرا رول، تھرڈ پیئر بھی کر لیا میں نے، سیکنڈ پیئر بھی کر لیا میں نے، گیسٹ رول بھی کر لیا. اچھا. مجھے پیسے چاہیے تھے تو اس میں تھوڑا سا مجھے وہ نقصان ہوا. پھر میرے لیے تھوڑی مشکل آ گئی تھی کہ مجھے وہ نیچے لینا شروع ہو گئے تھے. پھر تھوڑا میں دور ہٹ گیا تھا کام سے. پھر میں تھیٹر کی طرف چلا گیا، گیپ دیا. پھر جو اچھی فلم آتی تھی پھر میں کرتا تھا. پھر وہ رش والی فلمیں آ گئی تھیں، وہی 5 کے 5 ہیرو ہیں. میں نے کہا سب کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا رہوں گا. اچھا. لیکن چلے وہ کامیابی تو مل گئی نا. ہاں وہ الحمدللہ وہ تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی منزل پا لی الحمدللہ. ابھی بھی اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ کرتا ہوں. اچھا. اس سے زیادہ کرتا ہوں. مرد کی کبھی موقع ملے آپ انہیں بلائیے گا، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. نہیں سر، میری خواہش یہ تھی کہ ان کو بھی میڈم ساتھ میں آئیں، لیکن وہ آپ اکیلے آ رہے تھے تو پھر ہم نے کہا کہ چلیں کبھی وہ آئیں، لیکن نیکسٹ انشاءاللہ ہم ان کو لازمی بلائیں گے. ضرور. اچھا سر، آپ کے دوست ہیں ارباز خان سعود، بیسٹ فرینڈز ہیں آپ کے؟ کس نے کہہ دیا بیسٹ فرینڈ ہے؟ دشمن ہے میرے وہ. اچھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں. اچھا، وہ کہہ رہے تھے ہوں گے. ہاں وہ تو کہتے ہیں. اور ماشاء اللہ سے ایسی باتیں کرنی چاہیے، نظر نہ لگے. وہ ہم کام جب شروع کیا تھا، دوستی ہوئی تھی، تو اب تک ہے کام کریں نہ کریں، ملیں نہ ملیں، رابطے میں رہتے ہیں. اچھا. فیملی ہمارا ہو گیا نا سلسلہ، فیملیز کا آنا جانا. جی. دوستی یاری سے فیملی فرینڈ ہو گئے ہم. تو ارباز کمال آدمی ہے، بڑا مزیدار، بہت اچھا دوست ہے. سعود کی کیا بات ہے، وہ تو یاروں کا یار ہے.
ہاں اچھا سر یہ بتائیں کہ لالی ووڈ کے اندر آپ کو کون سے ڈائریکٹر کے ساتھ زیادہ مزہ آیا کام کر کے؟ میڈم شمی مارا کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا. اچھا. اور بڑے وہ دھیمے سلو کام کرتی تھیں. اس کے بعد سودی بٹ صاحب اور سید نور صاحب. سید نور تینوں کا مزاج اپنا ہے. بیسٹ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ نہیں بیسٹ تو دیکھیں تینوں کے ساتھ میری ساری ہٹ فلمیں ہیں, زیادہ ہٹ فلمیں ہیں, فلاپ بھی ہوتی ہیں, ہٹ فلمیں ہیں. تو سب کا دیکھیں اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور کوئی دی بیسٹ نہیں ہوتا, کوئی سب سے برا نہیں ہوتا. سارے بیسٹ ہوتے ہیں, سارے برے ہوتے ہیں, کوئی اپنے. تو اس میں نہیں کہہ سکتا. نور صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے, انہوں نے کمال کام کیا ہوا ہے, لکھتے بھی کمال رہے ہیں, گانے بھی کمال دیے ہیں, فلمیں بھی ایسی دی ہیں. ان کا اپنا مزاج ہے, ان کے ساتھ مزہ آتا ہے. ان کو بھی شکر ہے کہ میرے ساتھ بھی مزہ آیا. بڑی دفعہ ہوا ہے کہ افضل تمہارے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے. اور میڈم شمی مارا تو وہ تو ہماری تو وہ نا کھلونا تھی, ہم ان سے کھیلتے تھے. اچھا. ہاں مستیاں کرتے تھے, ہم انہیں تنگ کر. وہ یہاں فلم ہی نہیں بناتی تھی, وہ ہمیں سری لنکا لے جاتی تھیں, سنگاپور لے جاتی تھیں. وہ بس ان کو ہم نے کہنا ایک دن نا کنٹینیو شوٹنگ کر رہے ہیں تھک گئے, ہم نے ایسے ہی کہہ دینا کہ آج نا کل نہیں کریں گے, موڈ نہیں ہے. تو وہاں ایک دن اتنا مہنگا پڑتا ہے. تو حاجی صاحب کی شوٹنگ تھی, اللہ بخشے حاجی عبدالرشید صاحب, جن کی ہیرو اور منڈا بگڑا جائی تھی. میرا منڈا بگڑا جائی تھی یا بیٹا تھی کہ ہم نے کہا. تو صبح بیٹھے تو ناشتے کی ٹیبل پہ, تو اب پروڈیوسر کہتا ہے کام کرے ختم کریں بھائی, روز آئے ہوئے ہیں, ایک منٹ کا خرچہ پڑ رہا ہے, اتنا بڑا کرو ہے, 30-40 بندے ہیں. تو ہاں جی آج کیا کر حاجی صاحب, نہیں آج وہ میں نے آپ سے کہا تھا ہیلی کاپٹر والا, نہیں باجی وہ تو آپ نے پرسوں کا تھا. نہیں وہ میں نے تو کل کرنا تھا, میرے ذہن میں وہ تھا, اب کیا کریں, اب موڈ نہیں بن رہا اب. اچھا آج ایسا کرتے ہیں, یہ والا سیکوینس ہے, اب کل کر لیتے ہیں, آج بچوں چھٹی کرو. اچھا. پارٹی ہوتی تھی, پھر ہم فلم دیکھنے چلے جاتے تھے. تو ہاتھی میرے ساتھی سری لنکا میں ہوئی تھی؟ سری لنکا میں بنی تھی, اور ہاتھی میرے ساتھی سری لنکن زبان میں ڈب ہو کے وہاں چلی بھی تھی. اچھا. ہاں. تو وہاں کیسا ایکسپیرینس تھا ہاتھیوں کے ساتھ اور وہ شوٹ کرنا؟ اور بڑا مزہ آیا تھا. وہ سارے پالتو ہاتھی تھے. وہ تھا رمبوکنا ایک جگہ تھی. اچھا. اور وہ ایک بڑا ہاتھی تھا, اس کا جب مالک مرا نا, تو وہ اتنے دن اس کو جہاں انہوں نے وہ دفنایا یا جلایا, وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, وہ جلاتے ہیں وہ شاید, تو وہ ہاں وہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ ہم نے اس کے بارے میں یہی سنا تھا کہ وہ سارا دن وہیں بیٹھا رہتا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے تھے جہاں اس کی وہ آخری رسومات ادا ہوئی تھیں. تو وہ تھا وہ ادھر ہی. اور بہت سارے ہاتھی تھے, اور ایک وہ چھوٹا بچہ شرارتی تھا, وہ بڑا زبردست, پتہ نہیں اس کا کیا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے. اچھا. تو وہ, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ شوٹنگ کرتے کرتے تو جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا, تو وہ وہاں کا بھی کرو ہمارے ساتھ تھا, کام کرتا تھا. تو ان سے پوچھا کیا, وہ پتہ چلا کہ یہ سانپوں کی بلیں ہیں. تو ہم تو ڈرنے لگ پڑے. انہوں نے کہا ڈرنا نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کہتے, یہ مچھلیاں ہوتی ہیں, سانپ کچھ نہیں, وہ سانپوں سے نہیں ڈرتے. اچھا. ہاں مارتے بھی نہیں تھے ان کو. تو آپ نیند آ جاتی تھی؟ نہیں وہ دن میں نہیں نظر آتے تھے. سانپ تو ظاہر ہے اس کو زمین کی دھمک سے تو وہ اندر چلے جاتے ہیں نا, باہر نہیں رہتے. جہاں شوٹنگ کرتے تھے اچھا وہاں وہ جنگل میں. اوکے. تو وہ بڑے مزیدار وہ بندر ہمارے اوپر حملہ کر جاتے تھے. جگہ جگہ بندر ہیں, اور رنگ برنگی بندر ہم نے دیکھے. تو ابھی مس کرتے ہیں اس ٹائم؟ وہ ٹائم کو بہت مس کرتے ہیں. ہم جو آؤٹ ڈور جاتے تھے نا, اس کو بڑا مس کرتے ہیں. اور میں تو بہت مس کرتا ہوں. صاحبہ ساتھ ہوتی تھیں, لیکن ہمارے صاحبہ کو کبھی اکیلا ان کی ماں نے نہیں چھوڑا, نہ شادی سے پہلے, نہ شوٹنگ کرنے کے بعد, نہ کبھی بھی. وہ ان کے ساتھ یا خود ہوتی تھیں یا ایک میڈ ہوتی تھی, جو مطلب ہمیں بات نہیں کرنے دیتی تھی شوٹنگ کے علاوہ. اور ہماری منگنی بھی ہو چکی تھی, مجھے اجازت نہیں تھی شوٹنگ کے علاوہ میں کہیں ان کو گھمانے لے کے جا سکوں. میڈ کو بھی مطلب خوش بالکل, ہاں وہ ساتھ ہوتی تھی. بالکل میڈ کو خوش رکھنا پڑتا تھا. ہاں نہیں کچھ بھی نہیں, بڑی سخت تھی وہ تو. اچھا. ہاں شہیدہ نام ہے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر وہ ڈائریکٹرز کو بھی کہتی تھیں کہ ان کی منگنی ضرور ہو چکی ہے, لیکن یہ مجھے شوٹنگ کے علاوہ کہیں اکٹھے جائیں تو آپ نے مجھے فوراً
بتانا ہے. یہ اس طرح کا تھا ہمارا یہ میڈم کی طرف سے. اچھا. ہاں جی ایسا سلسلہ تھا. ہیئرس آف. لیکن وہ ہم شوٹنگ میں تو ظاہر اب سارا دن اکٹھے ہی رہتے تھے, تو جا کے ہم نے شام پیک اپ کرتے کرتے جاتے جاتے رات ہو جاتی تھی. جا کے تھکے آ رہے اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے تھے. صبح اٹھ کے پھر ناشتہ کرنا, پھر شوٹنگ پہ لوکیشن پہ نکل جانا. 1-1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہوا کرتا تھا. ہم کینڈی میں ٹھہرتے تھے, اور ایک ٹائم آیا میں نے 11 فلمیں کی ہیں کینڈی میں. تو مجھے لوگ میں لوکل ایکٹر ہو گیا تھا وہاں کا. تو وہ ایک کینڈی بازار تھا ایک چھوٹا ان کا, تو وہاں میرا گانا ضرور ہوتا تھا. اچھا. تو وہ سارے دکاندار, ایک ٹائم آیا کہ دکانداروں کے ساتھ میری تصویر اور ان کی دکانوں پہ لگ چکی تھی کہ یہ ایکٹر ہے بھائی پاکستان کا. جب ہاتھی میرے ساتھی چلی تو زیادہ پھر وہ کرنے لگے مجھے. پھر مجھے وہ رعایت بھی کرتے تھے. اچھا. ہاں جی, میں کوئی چیز خریدتا تھا تو مجھے ڈسکاؤنٹ دیتے تھے. لوکل ہو گئے تھے نا. تو ابھی جاتے ہیں وہاں پہ؟ اس کے بعد نہیں گئے. ایک دفعہ ہم نے پروگرام بنایا تھا, میں نے ساؤتھ سے بھی کہا تھا, ساؤتھ کے ساتھ بھی 3-4 فلمیں تھیں. اچھا.